ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے۔ 27 اونٹ یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے۔ آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کہا کھلا دو۔ تو اگلے دن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں سادگی۔ شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبحہ، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آکھنے لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے باویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں۔ وہ آکھنے لگا بکریاں دے تا نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں؟ اس نے کہا تم مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، او دی بکریاں نو بھی مندے۔ میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا۔ ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ، ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کہا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو۔ کہا یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں، آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔ تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کے نام۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ کوہنی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشانی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو یوں سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر، میرے نبی جب حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہونے کی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے تو اب ایسے کرتے تھے۔
جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی، تو یہ جگہ یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسے بس اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے، ایسی لائٹ نکلتی تھی۔ یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے گول تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں تھے، گولائی میں تھے، گولائی میں۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، تو وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا، اچھا، تو آپ یوں ہو جاتے تھے۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے۔ بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے۔ انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، مجھے ادھر سے کوئی یہ مولانا صاحب، ظہیر نام ہے نا، مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا ایسے، جی مولانا صاحب فرمائیے۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتا، اب یوں کرتا تھا، جی، فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو اتنا نہیں کرتے تھے، پورا یوں کرتے تھے، پورا فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں اور بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اسلام لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان۔ ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو۔ توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا ہے جی آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں ہو گئے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سنتے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائیڈ انگوٹھا، رائٹ سائیڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، یہ آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے۔ جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی، اس طرح روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ۔ ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق
لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطى أزج أقرا أكهل أحور هو إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا. مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا. مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے. ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا. بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، اور دھڑ دھڑ ایسے ہنس دھڑ 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 دھڑ. ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ، خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا. کسی کا بھی پیٹ نکلا ہو، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا. بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے. میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبط القصب سیدھا قد تھا. ازج الحواجب بھویں بڑی گول تھی. من غیر قرنین یہاں بال نہیں تھے. واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا. یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. عظیم الہامہ سر بڑا تھا. رجل الشعر گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے. ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے. جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی تھی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا. اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی. اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی. ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اتنا بڑا مجمع آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا. آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے. بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے، چلو سارے ہی معاف کر دو. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو. لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے. میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے. ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ. یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی. نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا. لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. کہ تم ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. کہ تو تلوار چلا، میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی. اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ لوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے واسطے کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے پہلے قضا دے دینا. اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے. چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، یہ نہ کرو. چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی. کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی.
اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما درہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے، من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو، یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھلا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔
ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی، پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے، کام میں، جاب میں، شاپ میں، کاروبار میں، اپنی ملازمت میں۔ اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، ماں باپ ہیں، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، بیویاں ساتھ ہیں، ان کو عزت دو، احترام دو، گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا، یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا۔ تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ کوئی 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، تو فوت ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لأن اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا۔ سبحان اللہ۔ کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا۔ میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو پاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے چپ کر کے پگڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو انہوں مار گیا، تُسے انہوں آکھی کچھ نہیں، تُسے تو پہلوان۔ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی۔ تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں۔ میں نے کہا کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، وہ منہ تھے کھلے رہ گئے، منہ کھلے رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی، اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کے چلو۔ آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے، محبت دو۔ علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرو، شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو۔ اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ بازی، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو، کرتے ہو نا نیت انشاءاللہ۔ اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں
کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، اسٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات ہے. اس نے بات پلے باندھ لی. ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن. 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح. پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، لگاؤ گے نا 3 دن. بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں. تو بھائی مسافر نہ کرنا. اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے. بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا. درود شریف پڑھو کریں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'd like to say Jazakallah khairan to the crowd that has come out here today. MashaAllah, Hazrat Swaziland se log aaye hain, Botswana se aaye hain, Lesotho se aaye hain, ماشاءاللہ اور کافی بڑی بڑی تعداد میں آئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور لوگوں نے کہا ہم پاکستان سے بھی آئے ہیں اور انڈیا سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. So we'd like to place on record our sincere appreciation to all the people who have come from far and wide to attend today's program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Secondly, we'd like to thank Radio Islam International for transmitting today's program live on all platforms and also providing the English translation at the adjacent hall. We'd like to thank Maulana Suleiman Mullah Saab for availing himself, as well as Maulana Ibrahim Bam Saab for taking out their time to do the translation today. I mean, they really wanted to be in the crowd today and listen directly, but they took out their time to translate for the people. We'd like to place on record our sincere appreciation to the Jamiatul Ulama South Africa, Rauf Foundation, and lastly Brother Yunus Solomon for providing the video feed which was broadcasted to over 100 countries in the world as we were speaking. Jazakallah khairan. Lastly, Asr Salah sets in at 3:51. Please perform your Asr Salah. Asr Salah namaz padh ke jaiye. Do not let it become qada. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے، اور اکثر تیرا یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے. یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی، سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا. ہمیں دنیا کی عافیت بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، دنیا کی پستیوں سے بچا، آخرت کی مصیبتوں سے بچا. یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما. ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما. یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. جو فتنے ایمان پہ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما، اور جو فتنے جان اور مال پہ پڑھتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما. اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے، اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے. اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما. جن دوستوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے
ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما، ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما، ترجمہ کرنے والے کو بھی، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پیرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں، دور سے قریب سے، ان کے آنے پر خوش ہو جا، راضی ہو جا، اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے مکاتب ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنی خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے ان کے کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، ان کے شاپنگ سینٹر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کی جابز ہیں، ان